سابق وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان ابتدائی تنازع سے متعلق ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی ہے اور سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر 2019 میں ایسا کیا ہوا تھا جہاں سے عمران خان جنرل عاصم منیر کے خلاف ہو گئے اور انہیں صرف 8 ماہ عہدے پر رکھنے کے بعد DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اور اب باقاعدہ عالمی میڈیا نے بھی اس حوالے سے رپورٹنگ شروع کر دی ہے۔ اب پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا پر یہ تفصیلات پہلے ہی سامنے آ چکی تھی، لیکن عمران خان خاموش رہے۔ مگر کل برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور DGISI کے درمیان اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب جنرل عاصم منیر نے DGISI کی حیثیت سے عمران خان کو ان کی اہلیہ کے کرپشن کیسز کا بتایا اور پھر عمران خان نے انہیں عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ عمران خان نے اس خبر کی ایک ٹویٹ کے ذریعے تردید کی، مگر آج وزیر اعظم شہباز شریف نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے فلور پر اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے گزشتہ روز شائع ہونے والے آرٹیکل، جس کے مطابق عمران خان نے بتدریج جنرل عاصم منیر پر تنقید شروع کر دی ہے اور انہیں اپنے خلاف مہم کا آرکیٹیکٹ قرار دیا ہے، جن کا ان کے مطابق مقصد انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنا ہے۔ آرٹیکل کے مطابق جنرل عاصم منیر ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے اور فوج کے اندرونی معاملات کو دیکھتے تھے، اور پھر وہ ISI کے سربراہ بنے، اور اس وقت وہ ISI کے چیف ہی تھے جب انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو کہا کہ وہ ان کی اہلیہ اور ان کے قریبی لوگوں کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جون 2019 کو جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے پر تعیناتی کے صرف 8 مہینے بعد ہی ہٹا دیا گیا، حالانکہ اس عہدے کی مدت 3 سال کی ہے۔ آرٹیکل کے مطابق فوج نے اس تبدیلی کی کوئی وضاحت نہیں دی تھی، جس کے نتیجے میں جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر بنا دیا گیا تھا اور ISI میں ان کی جگہ ایک سخت گیر جنرل نے لے لی تھی، یعنی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے پھر وہ عہدہ سنبھالا جو آخر تک عمران خان کے پسندیدہ DGISI تھے، اور ان کی تبدیلی پر ہی عمران خان کے جنرل باجوہ سے اختلافات ہو گئے، کیونکہ بقول عمران خان وہ اپوزیشن کے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے جنرل فیض حمید کو DGISI کے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے گزشتہ روز ہی اس آرٹیکل پر رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو بطور DGISI استعفے پر مجبور کیا کیونکہ انہوں نے مجھے میری اہلیہ بشرا بیگم کی کرپشن کے کیسز دکھائے۔ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ نہ جنرل عاصم منیر نے مجھے میری اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد دکھائے تھے، نہ ہی میں نے انہیں اس بنیاد پر مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ عمران خان کی تردید کے بعد آج باقاعدہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے فلور سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ واقعہ درست ہے۔ موجودہ آرمی چیف نے DGISI کی حیثیت سے عمران خان کو ان کی اہلیہ کی کرپشن کے کیسز کا بتایا اور پھر عمران خان نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے، انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ DGISI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی، کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میرے یہ ذاتی علم میں ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے اور جنرل عاصم منیر کے درمیان اپنی اہلیہ کی کرپشن کے کیسز سے متعلق اختلافات کی خبروں کی تردید تو کر دی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے آخر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا کیوں تھا، کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ عمران خان نے اکتوبر 2018 میں جنرل عاصم منیر کو DGISI تعینات کیا تھا اور پھر صرف 8 مہینے بعد یعنی جون 2019 میں اچانک جنرل عاصم منیر کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب عمران خان بتائیں کہ اگر ٹیلی گراف کے آرٹیکل میں موجود تفصیلات غلط ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کا دعویٰ بھی غلط ہے تو انہوں نے کن وجوہات کی بنیاد پر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا تھا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب یہ رپورٹ ہوا ہو کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو اس لیے عہدے سے ہٹایا کیونکہ انہوں نے انہیں ان کی اہلیہ کے کرپشن سے متعلق تفصیلات بتائی تھی، بلکہ یہ تفصیلات پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، مگر عمران خان خاموش رہے۔ سب سے پہلے یہ تفصیلات دی نیوز کے تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ ستمبر 2022 میں سامنے لے کر آئے تھے، یعنی جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے ہی یہ تفصیلات سامنے آ گئی تھی۔ عمر چیمہ کی ستمبر 2022 کی خبر کے مطابق جون 2019 میں ISI کے چیف یعنی جنرل عاصم منیر نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ایک ڈوزیر پیش کیا جو بشرا بی بی اور فرح خان سے متعلق تھا۔ DGISI جنرل عاصم منیر نے ایسی تفصیلات شیئر کی جو ثبوتوں سے ثابت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ٹائکون نے خاتون اول یعنی بشرا بی بی کو ڈائمنڈ کا سیٹ دیا ہے، اور دوسری معلومات فرح گوگی کے ٹائکون اور بااثر لوگوں کے ساتھ مختلف ڈیلنگ سے متعلق تھی، اور DGISI جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ ایسی سرگرمیاں وزیر اعظم کا نام خراب کریں گی جنہوں نے اپنا ایک کلین مین کا امیج بنایا ہوا ہے۔ عمر چیمہ کی خبر کے مطابق عمران خان اس بات کو سراہنے کے بجائے غصہ ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کو اپنے خاندانی معاملات میں مداخلت کے طور پر لیا اور کہا کہ نہ صرف
بشرا بی بی بلکہ فرح گوگی بھی ان کے خاندان کی طرح ہیں اور ان کی سرگرمیوں کی جاسوسی ناقابل قبول ہے، اور بعد میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ انٹیلیجنس چیف یعنی جنرل عاصم منیر کے لیے ناقابل تصور تھا۔ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے باس یعنی اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو فون کیا اور جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانے کے احکامات دے دیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کے باس یعنی جنرل باجوہ کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا، لیکن انہوں نے عمران خان کے احکامات کی پیروی کی۔ عمر چیمہ کی خبر کے مطابق اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک اور موقع پر عثمان بزدار سے متعلق بھی ایک ڈوزر پیش کیا گیا، البتہ عمران خان نے اس طریقے کا رد عمل نہیں دیا جو انہوں نے بشرا بی بی سے متعلق دیا تھا، اور بزدار کے معاملے پر انہوں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ یہ چیز عمران خان کی کرپشن سے متعلق زیرو ٹالرنس کی تعلیمات کے برعکس ہے۔ صرف یہی نہیں، عمران خان کی اہلیہ کو بزنس ٹائکون کی طرف سے ڈائمنڈ سیٹ ملنے کا سوال صحافی اعزاز سید نے بھی کیا تھا، جس پر عمران خان نے الزامات کی تردید نہیں کی اور کہا کہ کسی مہنگی چیز کی بات کریں۔ فرمایا کہ آپ کی اہلیہ پر الزام لگا ہیروں کا ہار لیا اس نے ہیروں کا ہار مہنگی چیز کی بات۔ اس حوالے سے جنرل عاصم منیر نے ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے تفصیلات عمران خان کے سامنے رکھی تھی۔ عمر چیمہ نے اس حوالے سے رپورٹ کیا، ٹیلی گراف نے اس حوالے سے رپورٹ کیا، اور کل صحافی کامران یوسف نے بھی اپنے ذرائع سے اس واقعے کی تصدیق کی اور تفصیلات بتائی۔ I can tell you with full authority، آپ کہہ سکتے ہیں کہ from horse's mouth information ہے، اور جو عمران خان کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے، عمران خان صاحب ابھی بھی پورا سچ نہیں بتا رہے۔ ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی دوست فرح گوگی، اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار، ان کی کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ ان کے نوٹس میں آئے، اور میں یہ پوری اب آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں۔ جب ظاہر ہے کہ یہ اطلاع ملنا شروع ہوئی بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو، تو انہوں نے یہ معاملہ سب سے پہلے قمر جاوید باجوہ کے سامنے رکھا، کیونکہ وہ آرمی چیف تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے آئی تھنک کہ ہمیں پرائم منسٹر سے بات کرنی چاہیے۔ قمر جاوید باجوہ ہیں جو میری معلومات ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ایک مناسب موقع دیکھ کر پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں۔ ہوا یہی کہ ایک موقع دیکھتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عاصم منیر، عمران خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ان کی ارینج ہوئی۔ تمام جو تفصیلات ہیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی، اور جس سے عمران خان صاحب بالکل ناراض ہوئے، اور اس میٹنگ کے بعد عمران خان صاحب نے سیپریٹلی پھر جنرل باجوہ کے ساتھ اگلے روز میٹنگ کی، اور وہ اس بات پر کنونس نہیں تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میرا جنرل عاصم منیر کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، انہوں نے یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا، تو ان کو ہر صورت میں ہٹانا پڑے گا۔ یعنی متعدد صحافتی ادارے اور صحافی اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ عمر چیمہ کا تو آرٹیکل ستمبر 2022 میں شائع ہوا تھا، جس وقت جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات بھی نہیں ہوئے تھے، اور عمران خان اس وقت بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے۔ آج عمران خان ان تفصیلات کی تردید تو کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے خلاف کیوں تھے، کیونکہ عمران خان نے نومبر 2022 میں نئے آرمی چیف عاصم منیر کی تعیناتی کو متنازع بنایا، ان کی تعیناتی کو روکنے کے لیے سڑکوں پر بھی آئے، مگر جب وہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کو نہ روک سکے تو انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کی تجویز بھی دے دی تھی۔ یعنی اس جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے لیے عمران خان تیار ہو گئے تھے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے، جن پر وہ اپنی حکومت گرانے کا الزام لگا رہے تھے، کیونکہ عمران خان چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح نومبر گزر جائے اور جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو جائیں۔ خود آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے رہنما تنویر الیاس نے گزشتہ ہفتے یہ بیان دیا کہ آرمی چیف عاصم منیر کی تعیناتی سے 2 دن قبل تحریک انصاف کا لانگ مارچ اسی سازش کی کڑی تھا۔ ہم نے عمران خان سے کہا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، مارچ 2 دن آگے کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا ہے۔ صرف یہی نہیں، عمران خان نے پچھلے سال صحافیوں سے ملاقات میں بھی جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف ممکنہ تعیناتی کی مخالفت کی تھی، مگر عمران خان کی بھرپور کوششوں اور دباؤ کے باوجود جب پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے متفقہ طور پر عاصم منیر کو نیا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کی سمری صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھیجی، مگر ڈاکٹر عارف الوی اس کی فوری منظوری دینے کے بجائے خصوصی طیارہ لے کر عمران خان کے گھر زمان پاک پہنچے، عمران خان سے اس حوالے سے ملاقات کی، اور پھر ایوان صدر پہنچنے کے بعد انہوں نے سمری پر دستخط کر دیا۔ یعنی سارا معاملہ متنازع بنانے کے بعد جب کوئی آپشن نہیں بچا تو پھر سمری کی منظوری دی گئی، اور جب عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو عمران خان نے ان کی تعریفیں شروع کر دی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عاصم منیر حافظ قرآن ہیں، ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں، ان کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ نیا آرمی چیف آیا ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہیں، جنرل عاصم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، میں نے حافظ قرآن ہیں۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے، ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ عمران خان نے خود جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا، پھر 8 مہینے بعد عہدے سے ہٹایا۔ یعنی عمران خان اچھے سے جنرل عاصم منیر کو جانتے تھے، مگر آرمی چیف بننے کے بعد کہہ رہے تھے کہ تعریفیں سنی ہیں، ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں، اور پھر گزشتہ کئی دنوں سے عمران خان مسلسل موجودہ آرمی چیف پر براہ راست تنقید کر رہے ہیں۔ اپنی گرفتاری کے بعد اپنے کارکنوں کی طرف سے فوجی تنصیبات پر حملے کا الزام بھی انہوں نے ایجنسیوں اور آرمی چیف پر ہی لگا دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ صرف یہی نہیں، 18 مئی کو بھی انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ فوج کی جانب سے اتنا غصہ کیوں ہے۔ میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، غصہ اس طرف سے ہے، وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں۔ یہ آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں، کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں ہے۔